رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب البلد الی اللہ مساجدہا، بہترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 696، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تشریح: اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور فضل و شرف کی حامل جگہ مساجد ہیں، اس لیے ان مساجد میں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، علم کی محفلوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے دینی امور سے متعلق علم، آگہی بہم پہنچائی جاتی ہے۔ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازاروں سے بڑھ کر بدتر اور ناپسندیدہ مقامات کوئی اور نہیں، کیونکہ یہاں لگاتار ہنگامہ خیزی کا ماحول قائم رہتا ہے، فضول بے معنی کام کیے جاتے ہیں، قسمیں کھانے، دھوکہ بازیاں کرنے اور جھوٹ بولنے کا چلن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد سے لاپرواہی اور غفلت عام ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک آدمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے پوچھا کہ بہترین جگہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اس آدمی نے پوچھا، اچھا بتائیے سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا، میں نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب جناب جبرائیل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات آپ اپنے رب سے پوچھیں۔ وہ کہنے لگے، ہم خود سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں پوچھتے۔ یہ کہہ کر وہ کانپنے لگے، قریب تھا کہ گھشی طاری ہو جاتی۔ پھر جناب جبرائیل اوپر چلے گئے تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا، کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا کہ بہترین جگہ کون سی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ اسی طرح انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بدترین جگہ کون سی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ جناب جبرائیل نے عرض کیا، جی ہاں ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں بتا دیں کہ بہترین مقامات مساجد ہیں اور بدترین مقامات بازار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ ولم یخش الی اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر دینی امور میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان ہے، اور خاص طور پر جو لوگ مساجد کو بے آباد برباد کرنے والے اور مساجد میں آنے والوں کو روکتے ہیں اور ان کے لیے رکاوٹیں اور پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، ایسے لوگ ظالم جابر ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخر میں دردناک عذاب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ ایسے ظالموں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔